بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم حضرات کی ذمہ داریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مدرسے میں آنے والے چندہ اور اس میں دینے والے جو رقوم ہوا کرتی ہیں اس سے متعلق جو محتمم صاحب ہوا کرتے ہیں یا ان کے متعلقین ہوا کرتے ہیں وہ اس جگہ ان کی جگہ وہ وکیل بھی ہوا کرتے ہیں اور امین بھی ہوا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اہل مدارس کا احسان۔ دیکھیں، ہم نے یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ دنیا کے اندر دین کی بقا اور دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کے لیے جو ذمہ داری علماء کرام نے اٹھائی ہے وہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس مشترکہ ذمہ داری کا احساس سب لوگوں کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مشترکہ چیز کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سب لوگوں پر عائد ہوا کرتی ہے، کسی خاص فرد، کسی خاص قوم یا کسی خاص جماعت کے اوپر یہ عائد نہیں ہوا کرتی۔ اس پوری اہل علم حضرات کی جو سلسلہ قائم رکھا ہے، اس کا پورا انتظام کو باقی رکھنا یہ پوری قوم اور پوری ملت اسلامیہ کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ جس کو اہمیت کے ساتھ ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو اہل مدارس ہوا کرتے ہیں جن میں علماء بھی شامل ہیں اور جن کے اندر اور دوسرے شعبہ جات والے لوگ بھی ہیں، ان کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ امت کی اجتماعی ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اور خدا نخواستہ اگر وہ ادا نہ کریں اور اگر وہ اس سلسلے کی ذمہ داری کو کوئی لوگ ادا نہ کریں تو اللہ جل شانہ کی جانب سے جو ان کے اوپر ناراضگی اترے گی، اس ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے، اس کی ختم کرنے کی نیت سے اور اس ختم کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے امت کو مدارس کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور متوجہ کر کے ان سے یہ ڈونیشن اور ان رقوم کو اور مالیاتی مسائل کو کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان سے وہ چیزیں لیتے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ کام جو ہے وہ امت کا کام ہے، نہ کہ خود اہل مدارس اور اہل علم کا بھی یہ کام نہیں ہے اور یہ علماء کرام کا بھی یہ کام نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ان کے پاس وہ ان کے سفیر جاتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے اگر خدا نخواستہ اس مشترکہ چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور اس کا احساس نہیں کیا اور اس کا ادراک نہیں کیا تو اللہ جل شانہ کی ناراضگی آپ پر اتر سکتی ہے، اور اگر آپ نے اس چیز کے لین دین کے اندر کسی قسم کا بخل کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عملی طور سے کوتاہی ہوگی، تو لہٰذا اس کوتاہی کو بھی ختم کرتے ہوئے آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جتنا کچھ ممکن ہو سکے تعاون کو جاری رکھیں۔ اگر امت نے اپنے دین اور اپنے اسلام اور شریعت مطہرہ کی حفاظت اور بقا اور اس کے استحکام کے لیے اور اس کے استقلال کے لیے کوشش کی ہے اور تعاون کو جاری رکھا تو یہ بہت بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے حکم کی ادائیگی ہو رہی ہے، اللہ جل شانہ کی ناراضگی کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ جل شانہ نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے اس فریضے کی تکمیل ہو رہی، اپنے دین کی بقا اور اپنے اس شریعت کے اور علوم نبوت کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اس چیز کو سوچنا چاہیے۔
اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں یہ اپنی سعادت اور فریضہ سمجھ کر یہ کام کریں، ورنہ اگر خدا نخواستہ سعادت سمجھ کر اور فریضہ سمجھ کر ہم نے یہ ادا نہیں کیا تو اللہ جل شانہ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری ذات کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنی دین کی سربلندی کے لیے، اپنے کلمے کو بلند رکھنے کے لیے، اپنے علم اور علوم نبوت کو بلند رکھنے کے لیے، اس کی بقا اور اس کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ جل شانہ ہمارے کسی بھی قسم کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذات ہی ایسی ہے جو بغیر کسی سبب اور ذریعے کے یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے چونکہ عام طور سے اللہ جل شانہ کی مرضی اور عام طور سے اس کا طریقہ کار اور عام طور سے اس کی منشا اور عادت اللہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سبب کے ذریعے سے دنیاوی کام کو جلا بخشتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ ہمارے سوا کسی نہ کسی اور قوم کو پیدا فرما دیں گے جو دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے وہ اس میں بھرپور حصہ لے گی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چیز ایک ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ہے، مشترکہ ہے اور سب کے اوپر ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو اللہ جل شانہ غیر مسلم لوگوں سے بھی اور فاسق و فاجر اور فساق اور فجار سے بھی اپنے دین کی حفاظت اور اس کی بقا اور اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری ان سے بھی پوری کروا سکتا ہے، سبب کے طور سے ان کو بھی قبول فرما سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مسلمان ہی ہوں، غیر مسلم ہی ہوں، تو اللہ جل شانہ سبب کے طور پر کسی کو بھی اختیار فرما سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام تر ذمہ داری یہ مسلمانوں کی ہے، اور اس میں اہل مدارس ان کے ہم سب کے وہ محسن ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو ان پر ایک فریضہ عائد کیا ہے اور جو ایک عملی طور سے جو ایک کام ان کو کرنا چاہیے ان کی طرف ہمارے علماء کرام جاتے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے اور ہمارے اہل مدارس کی جانب سے سفیر جاتے ہیں اور ان کو متوجہ کرتے ہیں اور ان سے مال کو لیتے ہیں اور صحیح طور پر وہ اپنے مصرف میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے، اس کی حفاظت اور بقا کے لیے دین کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمارے وہ بہت بڑے محسن ہیں اہل مدارس۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس چیز میں خود ہی اس کی ذمہ داری کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، ان کے پاس جا کر ادائیگی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ جل شانہ نے اسباب کے طور پر کسی اور کو منتخب فرما لیا تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اس سلسلے میں کوشش یہ کریں کہ اپنے اس محرومی سے بچنے کے لیے جو فریضہ عائد کیا ہے اس فریضے کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کسی بھی ذریعے سے اپنی دین اور اپنی اسلام کی اور اپنے شریعت کی، اپنے علوم نبوت کی، اس کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ اور اسباب کے درجے میں ہمارے سے اگر کوتاہی ہو گئی تو کوئی اور قوم کھڑی ہو جائے گی جو کہ اس کام کی تکمیل کر لے گی، لیکن اللہ جل شانہ کی دین اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہی جاگنا چاہیے، ہمیں ہی اللہ جل شانہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس درجے میں قبول فرما لے، اور اس کے لیے عملی طور سے اٹھنا پڑے گا۔
عملی طور سے اس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا اور عملی طور سے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔